الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، قربانی کی تاریخ بڑی قدیم ہے. حضرت آدم علی نبینا وعلیہ صلوات و تسلیمات کو جب اللہ نے اس زمین پر اتارا اور نسل انسانی کی افزائش کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائے آفرینش کے وقت سلسلہ یہ تھا کہ ایک وقت میں حضرت بی بی حوا کے ہاں 2 بچے تولد ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور وہ دونوں آپس میں بہن بھائی شمار ہوتے تھے. ان کے آپس میں نکاح ناجائز تھا. پھر دوسرے حمل میں لڑکا اور لڑکی تولد ہوتے تو پہلے حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی، اور پہلے کی لڑکی اور دوسرے کا لڑکا، ان کے آپس میں نکاح ضرورتاً جائز تھا. اور جب بعد میں انسانیت کا سلسلہ بڑھ گیا اور نسل انسانی میں اضافہ ہو گیا تو پھر اس قانون کو تبدیل کر دیا گیا اور ایک ماں باپ کے بچوں کو آپس میں سگا بہن بھائی قرار دیا گیا اور ان کے آپس کے نکاح کو حرام قرار دیا گیا. لیکن اس زمانے میں یہ سلسلہ تھا. تو ایک حمل میں ان کا بیٹا قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی، اور دوسرے حمل میں حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی. تو ضابطے کے مطابق حابیل کی شادی اس لڑکی سے ہونی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور قابیل کی شادی اور نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہونا تھا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی. لیکن اللہ کی طرف سے ایک آزمائش یہ تھی کہ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور قابیل کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا اس سے نکاح ہونا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، لیکن اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ کی طرف سے آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دونوں اپنی طرف سے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے. چنانچہ قابیل نے بھی قربانی پیش کی اور حابیل نے بھی قربانی پیش کی. قابیل کی جو قربانی تھی وہ چند غلے اور چند گیہوں کے دانے وغیرہ تھے، اور حابیل کی جو قربانی تھی وہ ایک موٹا تازہ مینڈھا تھا. اس نے بڑی خوشی کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا. اور اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمانی آگ آ کر اس کے گوشت کو کھا لیا کرتی. قربان کرنے والے کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی قربانی سے کوئی چیز استعمال کرے اور کھائے. چنانچہ اسی ضابطے کے تحت دونوں نے اپنی قربانی پیش کی، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کو یوں ذکر فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. تو ان میں سے ایک کی طرف سے قربانی قبول ہو گئی اور وہ حابیل کی قربانی تھی، وہ مینڈھا قبول ہو گیا، آسمانی آگ آئی اس نے آ کر اس کو کھا لیا. اور جو قابیل کی قربانی تھی وہ رہ گئی، وہ قبول نہیں ہوئی. تو اس سے بھی یہ فیصلہ ہو گیا
کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہوگا۔ تو قابیل کو اس پہ بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ تو بھائی نے اس کو جواب یہ دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اصل تو اللہ تقوی سے رہنے والوں کی جانب سے قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عمل ان کا قبول ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو۔ مسلمانان عالم جو آج قربانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قربانی تو پیش کر رہے ہیں لیکن اس کی قبولیت کی فکر بھی کریں، اور اس کی قبولیت کس سے ہوگی؟ وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے ہوگی۔ اللہ کی خشیت دل میں ہوگی، تقوی دل میں ہوگا تو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ چنانچہ اس زمانے سے جو قربانی کا سلسلہ شروع ہوا آج تک یہ قائم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا۔ لیکن اس قربانی کو جو عروج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے سے ہوا، وہ عروج کسی زمانے میں نہیں، اس لیے کہ اطاعت شعاری اور فرمانبرداری کا جو جذبہ اور جو جانثارانہ انہوں نے اظہار کیا، اس کی مثال دنیا کے اندر موجود نہیں، کہ بغیر کسی وجہ کے جانے ہوئے، بغیر کسی حکمت کا سوال کیے ہوئے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے، ہاتھ اور پیر باندھ دیے اور چھری چلا دی۔ یہ ان کی اطاعت شعاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں، تو اس زمانے میں جو جاہلیت کے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سال کے اندر 2 دن ایسے بناتے تھے جس میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ ان کے 2 تہوار تھے اور ان کے اندر وہ خوب ہلا گلا کرتے اور ناچ گانا کرتے، موسیقی کی محفلیں قائم کرتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت سے اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، یہ ہمارے خوشی کے دن ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو ان 2 خوشیوں کے بدلے میں 2 دن عطا کیے ہیں، ایک یوم الفطر اور ایک یوم الاضحیٰ۔ ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، یہی اسلام کی 2 عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک غور طلب مقام ہے کہ جو 2 خوشی کے مقام ہیں ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کیا، مسلمانوں کو آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ اس خوشی منانے میں آزاد ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جس طرح چاہوں خوشی مناؤں، تو یہ اس کا غلط خیال ہے۔ اسلام نے خوشی منانے کا طریقہ بھی بتلایا، اسلام میں تعلیمات موجود ہیں، کسی پر اگر کوئی غم ٹوٹے تو اس کو اس غم کی کیفیت میں کیا کرنا چاہیے، اگر خوشی کا موقع ہو تو کیا کرنا چاہیے، یہ سب تعلیمات آج اسلام کے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چونکہ صاف صاف اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اللہ نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ پیغمبر نے اپنے حج کے موقع پر صاف صاف اعلان فرمایا تھا، اللہ تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا، اللہ نے اپنے انعام کو تم پر مکمل کر دیا۔ لہٰذا اب انسان کو خوشی ہو یا غمی ہو، اس کا طریقہ جو اسلام میں بتلایا گیا ہے، مسلمان اس کا پابند ہے۔ چنانچہ آپ نے جو یہ قربانی کا دن اللہ کی طرف سے بطور بدلے کے عطا فرمایا، صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ جواب میں آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں اس میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھیڑ اور جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تم کو ملے گی۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ جو اون ہے اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اون کے ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انسان جانور کے جسم پر موجود بال کو شمار نہیں کر سکتا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ اللہ کی طرف سے اس قربانی پر تم کو جو اجر ملے گا وہ بے حد و بے حساب ہے، اس کی گنتی انسان نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اللہ کے ہاں ایک مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا قربانی بڑی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، تنگ دلی سے مت کرو، خوشی خوشی قربانی کرو اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہت سے مسلمان جانور کو قربان کرتے وقت سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس جانور کا کیا قصور تھا کہ اس کو جو ہے وہ ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ منفی خیالات بھی دلوں میں آتے ہیں، اور جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ مختلف شبہات دلوں میں پیدا کرتے ہیں،
یاد رکھیے یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر کے اپنی عقل کو پیچھے رکھ کر قربانی کر رہے ہیں یا اپنی عقل کو اس میں چلا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اس قربانی کی، صدقہ اور خیرات کر دیا جاتا، غریبوں کو یہ مال دے دیا جاتا۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی غربا موجود تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی غربا موجود تھے، لیکن پیغمبر اور صحابہ نے ہر سال قربانی ادا فرمائی، کسی سال انہوں نے ناغہ نہیں کیا۔ 10 سال پیغمبر کا قیام ہے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، آپ نے ہر سال میں قربانی کے فریضے کو انجام دیا۔ یہ سبق دیا کہ قربانی تو قربانی کرنے ہی سے ہی ہوگی، کسی اور طریقے سے قربانی نہیں ہوگی، چونکہ یہ ایک عبادت ہے، اور دیگر عبادات کے اندر بھی جب تک وہ عبادت کی صورت اختیار نہ کی جائے عبادت ادا نہیں ہوتی۔ ایک شخص گھر میں بیٹھا رہے اور نماز کی جگہ صدقہ اور خیرات کرتا رہے، کوئی شخص روزہ نہ رکھے اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتا رہے، تو آپ یاد رکھیے نہ اس کی نماز ادا ہوگی نہ اس کا روزہ ادا ہوگا۔ نماز کے لیے اس کو نماز کی صورت اختیار کرنی ہوگی، نماز کے شرائط کے مطابق ان کو پڑھنا ہوگا، روزے کی صورت کو اختیار کرنا ہوگا اور اس کی جو شرائط ہے ان کو پورا کرنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے، جب تک اس کی صحیح اور شرعی صورت کو اختیار نہ کیا جائے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اسی لیے ان جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ پھر اس قربانی سے جو ایک اہم ترین سبق حاصل ہو رہا ہے اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ قربانی صرف 1 دن اور 3 دن کا کام نہیں، بلکہ اس کا سبق پورے سال کے لیے ہے، پوری زندگی کے لیے ہے، اور وہ سبق ہے اطاعت شعاری، وہ سبق ہے فرما برداری، کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل کو انسان چلاتا ہے یا اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اور اس کی جو قربانی کی تاریخ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اس میں اگر آپ بی بی ہاجرہ کا کردار دیکھیں، حضرت ابراہیم کا کردار دیکھیں، حضرت اسماعیل کا کردار دیکھیں، تو ان تینوں کے کردار اطاعت شعاری کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کے کردار کی بنیاد اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اس پر کوئی جزا فضا نہیں کر رہی کہ مجھے اکیلے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے وہ اس پر راضی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھلایا جا رہا ہے کہ بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، وہ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہے کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد ملی ہے تو اس کو قربان کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کو جب یہ معلوم چلتا ہے کہ میرے والد مجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میرا کیا قصور ہے، میں تو بے گناہ ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے پورا کر لیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ تو یہ اطاعت شعاری کا جذبہ قربانی کرنے والوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قربانی کی طاقت رکھے اور پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، وہ نماز عید کے لیے نہ آئے۔ اس وعید سے یہ معلوم چلا کہ قربانی جس پر واجب ہو اگر وہ نہ کرے تو وہ گناہگار ہو، اور ایسی صورت میں اگر ایام قربانی باقی ہیں تو اس کو قربانی ہی کرنی ہوگی، اور وہ گزر گئے تو پھر قربانی کی رقم صدقہ کرنی ہوگی۔ اور گزشتہ زمانوں میں جو قربانی کا سلسلہ تھا اس کے اندر قربانی کرنے والے کو اس قربانی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس امت پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ قربانی کی صورت میں جب بندہ جانور قربان کر دیتا ہے اللہ اس کو قبول بھی فرما لیتے ہیں اور اس بندے کو اختیار دے دیتے ہیں کہ جانور بھی تمہارا، ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، تم سارا گوشت خود کھانا چاہو خود کھا لو۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ اعزہ اور اقربا کے لیے رکھو، اور ایک حصہ غربا اور فقراء میں تقسیم کر دو۔ ورنہ اگر کوئی سارا تقسیم کر دے اس کی بھی اجازت ہے، سارا خود رکھ لے اور کھاتا رہے استعمال کرتا رہے اس کی بھی اجازت ہے، اور 3 حصے کر لے تو یہ افضل صورت۔ تو یہ بھی اللہ کا اس امت کے ساتھ خاص فضل ہے کہ قربانی اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ قربانی کی جو کھال ہے اگر اس کی ذات سے کوئی قربانی کرنے والا فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کی بھی اجازت۔ ذات سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کھال کو پروسیس کرنے کے بعد اپنے لیے کوئی بستر بنا لے، کوئی تھیلا بنا لے، کوئی ٹوکری بنا لے، اپنے استعمال کی کوئی چیز بنا لے تو اس کی اس کو اجازت ہے، وہ اس کھال کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو وہ فروخت کرے تو اس کی قیمت کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ قیمت اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگی۔ تو اس کی ذات سے فائدہ اٹھانے کی بھی اجازت ہے، اگر اس کو کسی نے فروخت کیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ بہترین صورت یہ ہے کہ قربانی کی کھال کو کسی
ایسے ادارے کے حوالے کر دیا جائے کہ جو اس کو غرباء اور فقراء پر خرچ کر دیں، اور وہاں خرچ کرنے کی صورت میں انسان کا صدقہ جاریہ بھی ہو جائے، تو وہ صورت ہے کہ دینی مدارس کے لیے قربانی کی کھالوں کو وقف کر دیجئے۔ اس کی رقم سے جتنے طلباء اور علماء تیار ہوں گے، جب تک وہ دین کا کام کریں گے، قربانی کی کھال دینے والے کو اس میں اجر و ثواب ملتا رہے۔ اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد اعمال کی ضرورت ہوگی، اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو جائیدادوں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آخرت کی کرنسی اور یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، وہ کرنسی تو اعمال ہیں۔ اور اگر انسان پر جب موت آ جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں، اب سلسلہ اس کا موقوف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو صدقات جاریہ ہوں ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کسی نے مسجد تعمیر کرا دی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، یا کوئی ہسپتال بنوا دیا، یا کوئی کنواں کھدوا دیا، یہ سب وہ صورتیں ہیں جو صدقات جاریہ کی ہیں۔ جب تک ان سے مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی، جب تک مساجد میں عبادات ہوتی رہیں گی، اس میں حصہ لینے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اپنی جو عبادات ہیں، اپنی جو نیات ہیں، ان کے اندر ضرور اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کیسے اس کا ثواب جاری رہے، تاکہ ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عید قربان اچھے طریقے سے منانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو قربانی کا سبق ہے اطاعت شعاری، اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ کے احکام کو ہر حال میں پورا کرنے کا جذبہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ نماز کا وقت قریب ہے، اس لیے پہلے نماز کا طریقہ بتلا دیتا ہوں، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد 2 خطبے ہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس کا سننا واجب ہے، ویسے خطبے کا حکم سنت ہے، تو نماز کے بعد خطبے کو بھی اہتمام سے سننا چاہیے۔ آج کے دن کا نماز کے بعد جو پہلا عمل ہوگا وہ قربانی کا عمل ہوگا، تو نماز پڑھیے، اس کے بعد خطبہ سنیے، اور پھر جا کر اپنی قربانیوں کو ادا کیجیے۔ اللہ ہم سب کو بہتر توفیق نصیب فرمائے۔ نماز عید الاضحیٰ 2 گانا واجب کی نیت سے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی نیت کی جاتی ہے، اور ان میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں، اور 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں۔